حضرت بشر حافی رحمہullah زمانہ ان سے محبت کیا کرتا تھا. اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، لیکن بغداد میں ایک تاجر تھا جو ان کی جاسوسی میں لگا رہتا تھا، جس کو شریعت منع کرتی ہے. وہ ان کی جاسوسی میں لگا رہتا. آپ جمعے کی نماز پڑھتے اور جمعے کی فرض نماز پڑھنے کے بعد میں آپ چلے جاتے، تو وہ یہ دیکھتا تھا کہ یار یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، خود کو ولی کہلواتے ہیں اور زمانہ ان کا ترانہ گاتا ہے، ان کو ولی کہتا ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ یہ مسجد کے اندر بس فرض نماز پڑھتے ہیں، باقی سنت و نوافل چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو وہ ان کے پیچھے لگا رہتا. ایک دن کیا ہوا، آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، فرض نماز پڑھنے کے بعد میں آپ مسجد سے چلے گئے، تو وہ ان کی جاسوسی کرنے کے لیے ان کے پیچھے لگ گیا. آپ باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد میں آپ کباب کی دکان پر پہنچے، آپ نے کباب خریدے. تو وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ یار دیکھیں اس نے اپنی نوافل نماز بھی چھوڑ دی، سنتیں بھی چھوڑ دی، اور خریدنے دیکھو کیا آیا ہے، کباب خرید رہا ہے یہ کھانے کے لیے. یعنی اس کو ذائقہ پہلے دکھ رہا ہے لیکن سنتیں اور نوافل اس نے چھوڑ دیے، اور جبکہ زمانہ اس کو ولی سمجھتا ہے. اس کے بعد میں پھر آپ اور آگے بڑھے. کباب لینے کے بعد پھر آپ نے نان خریدے، تو وہ کہتا ہے دیکھیں مولوی صاحب نان بھی خرید رہے ہیں. یعنی بغداد رات کی باسی روٹی کھا لیتا ہے، لیکن ان کو تازی روٹی چاہیے، گرما گرم روٹی چاہیے. ان کے مزے آ رہے ہیں لیکن سنتیں اور نوافل کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. اس کے بعد میں آپ نے نان لیے. نان لینے کے بعد میں آپ جنگل کی طرف روانہ ہوئے. تو وہ کہتا ہے یار بڑا ہی عجیب آدمی ہے، کیا ذہن ہے اس کا، یعنی سبزے پر بیٹھ کر کے تر و تازہ ہوا لیتے ہوئے یہ کھانا کھائے گا، یہاں مزے کرے گا، لیکن اس کو سنتوں کا نوافل کا اس کو پتہ نہیں ہے، اور زمانہ اس کو ولی سمجھے بیٹھا ہے. کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے چل دیا. تو آپ جنگل میں جانے لگے. جنگل پار کرنے کے بعد ایک آبادی تھی کچی، وہاں آپ پہنچے. تو وہاں پہ ایک کچا گھر تھا جو باہر سے اس کی کنڈی لگی ہوئی تھی. آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک بابا بیٹھا ہے جس کے اوپر فالش کا سر ہوا ہے، فالش کا سر اس کے اوپر ہے. آپ وہاں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد میں دیکھا کہ اس بابا کے منہ کے اندر سے رال ٹپک رہی تھی. تو آپ نے اپنی پگڑی کھولی. پگڑی کھولنے کے بعد میں اس کی رال کو صاف کیا. رال کو صاف کیا، پھر کٹورے سے پانی لے کر کے اس کا چہرہ دھویا. چہرہ دھونے کے بعد میں آپ نے جو آپ کے پاس چادر تھی، رومال تھا، آپ نے اس کی ٹانگوں پر اس کو بچھایا، اور اس کے بعد میں پھر اپنے ہاتھوں سے اس بابا کے منہ کے اندر لقمے رکھنے شروع کیے، یعنی کھانا کھلانا شروع کر دیا. اور کہا کہ بابا ناراض مت ہونا کبھی مجھ سے، جمعے کے دن میں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہوں، جبکہ ابھی میں نے سنتی بھی نہیں پڑھی، ابھی نفل بھی نہیں پڑھے، ابھی مجھے سنتی اور نفل بھی پڑھنا ہے، کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں بابا، کبھی ناراض مت ہونا. تو وہ رونے لگا. بابا روتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا میرے اوپر احسان ہے، 14 سال سے تم مجھے کھانا کھلا رہے ہو، میں تمہارے اوپر جو ہوں ایک طریقے سے بوجھ بنا ہوا ہوں. جب اتنا سنا تو حضرت بشر حافی رحمہullah کہتے ہیں کہ بس اب تو آپ نے یہ جملہ بول دیا ہے، آگے آپ میرے لیے یہ جملہ مت بولیے گا. لوگوں کو پتا ہے کہ میں نمازیں پڑھنے کی وجہ سے یا تسبیحات کرنے کی وجہ سے میں اللہ کا مقدس بندہ بنا ہوں، میں اتنا بڑا ولی بنا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ میں نے آپ کی خدمت کی ہے، میں نے آپ جیسے لوگوں کو سمجھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزتوں سے نواز دیا ہے. ذرا آپ لوگ سوچیں، ہم لوگ غور و فکر ہی نہیں کرتے، ہم کسی کے اوپر بھی ایک دم اپنے جو نظریات ہیں وہ قائم کر دیتے ہیں. اپنی فکر جو ہے، اپنی جو سوچیں ہیں ان کا دائرہ وسیع کیجئے. ایک دم کسی کے اوپر بہتان تراشی نہ کیا کریں. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو آپ ایک دم یہ نہ سوچیں کہ یہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ کر کیا رہا ہے آخر. اللہ پاک سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ولیوں سے محبت کرنے والا بنائے، ولیوں کا احترام کرنے والا بنائے، ولیوں کی تعظیم کرنے والا بنائے.